کروڑ، یہ فیلڈ مارشل کی بقا، 2 شہزادوں کے ساتھ معاملہ جو جڑ گیا، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، ممکنہ حل کیا ہو سکتے، اس کی تفصیل سے میں بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو اڈیالہ جیل اس وقت آپ کو پتا ہے مرکز بنا ہوا ہے نگاہوں کا، خان کی بہنیں وہاں، سینکڑوں کارکنان جو پیدل مارچ کرتے ہوئے، ناکے کراس کرتے ہوئے وہاں جو دھمکیاں فیصل واڈا، راوی حسن ایوب، یہ فوجی اہلکار نے دیتے رہے، وہ ناکے توڑتے ہوئے رکاوٹیں وہاں پہنچی، ناکے ہٹتے رہے۔ ایک موقع پر ایس ایچ او علیمہ خان کی منت بھی کر رہا تھا 1 منٹ کے لیے بات کریں، لیکن جب تحریک انصاف کے لوگوں کے بیانات سوشل میڈیا پہ آئے، فیصل واڈا کا نام لے کے، جیسے ریحانہ ڈار نے کہا کہ واڈا اپنے بڑوں کو بتاؤ ہم آ گئے، اس کے بعد پھر گورکھپور ناکے کے پاس انہیں فون کال آئی اور انہیں روکنے کے حکم آئے، اور پھر وہاں ان کا اس وقت دھرنا شروع ہو چکا ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں وہاں آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہے، اور جیل کے باہر جو سڑک ہے وہاں تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں مکمل چھائے ہوئے۔ ان کا اصل منصوبہ تحریک انصاف کا یہی ہے کہ ملاقات آج نہ ہوئی تو پھر پاکستان بند کرنے کی کال آ جائے گی۔ اب یہاں پولیس کی بھاری نفری بھی، دھرنے کے قریب اڈیالہ روڈ کی لائٹیں بھی بند کی گئی ہیں، مارا ماری کریں گے، آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے، وہی جو پچھلے ہفتوں سے سالوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ ایسی طاقت اگر افغان بارڈر پر لگاتے تو 6 پاکستانی وہاں جھڑپوں میں شہید نہ ہوتے۔ آج جیل کے قریب جو دھرنا اس وقت جاری ہے، پولیس کی آپریشن کی تیاریاں ظاہر ہے اپنی طرف سے مکمل ہیں، اور پنڈی اسلام آباد کے جو لوگ ہیں دیکھیں اس وقت ان کے پاس بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، مطلب انہیں یہ معاملہ سمجھنا چاہیے۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، بیرسٹر گور نے انہیں حل بتایا ہے کہ آپ ملاقاتیں کروا دیں فیملی کی، وکلا کی، تو یہ حل کی طرف معاملہ جا سکتا ہے۔ اب اس میں صاف صاف پاکستان کی عوام کو نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، لیکن خان کو وہ قید تنہائی میں رہنے نہیں دیں گے۔ آج عمران خان کے طبی معائنے کے لیے پمس کی جو 5 ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، اس میں فزیشین تھے، پیتھولوجسٹ تھے، ڈرمیٹولوجسٹ تھے، یہ لیب ٹیکنیشین لے کر آئے۔ علیمہ خان نے اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ یہاں عمران خان کے ذاتی معالج ہونے چاہیے، جس طرح نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا وہ ڈاکٹر صبح سے لے کے شام تک نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرنے چڑھنے کی اور ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کی خبریں دیتا تھا۔ اب اس وقت دیکھیں 3-4 دنوں میں بہت کچھ ہو چکا ہے ادارے کے اندر بھی، اور 3-4 دنوں میں جو عوام نے رد عمل دیا ہے، اس وقت بہت سی سوچ پیدا ہوئی ہے ادارے کے جو پیغام رساں ہیں۔ ان میں سے ایک نے بھی کالم بھی لکھ دیا کہ یہ جنگ چھڑی تو خان جنگ جیت جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک لیکن کیسے چلائے گا، اور عمران خان کس پہ حکومت کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصل میں الٹا چل رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اس وقت کیا ہے کہ دیکھیں عمران خان بے گناہ جیل میں ہے، یہ جو جنگ اس وقت خود فیلڈ مارشل نے چھیڑی ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا چیف آف ڈیفنس کا جو نوٹیفکیشن ظاہر ہے ڈنڈے کے زور پر اور برطانیہ کی مداخلت سے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آل شریف کے ساتھ وعدے ہوئے نوٹیفکیشن کے بدلے اب انہیں ملا کیا، وہ تو آپ کو نظر آ جائے گا 2-3 دنوں میں۔ لیکن اصل معاملہ کہ دونوں پارٹیوں کے ہاتھ میں، جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں اب کچھ راہ نہیں ہے۔ میں آپ کو دلیل اور ثبوت بتاتا ہوں۔ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو یہ مائنس نہیں کر سکتے۔ الیکشن میں کوشش کی، مائنس کیا، آپ کے سامنے نااہل کیا، 2024 کے الیکشن کا نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ تحریک انصاف پاکستان سب سے بڑی جماعت پارلیمنٹ میں پہنچی، سینٹ میں پہنچی، ہر جگہ۔ مائنس کرنے کے لیے ویسے بھی پروسیس سپریم کورٹ اور بہت بڑا ہے۔ پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی آج فوج کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان پر پابندی، اس کے سب سے پہلے یہ خود وہ مجرم ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ پر جس طرح انہوں نے قرارداد میں پابندی لگائی، ایسے ہی اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں، جانتے ہیں آپ۔ الیکشن تو نہیں ہو رہے جو عمران خان پر پابندی لگے گی۔ عمران خان تو پہلے سے جیل میں ہے، ان کا تو نام اور تصویر پہلے سے بین ہے، اب یہ کون سی بین لگانا ہو یا ان سے عہدہ چھیننا ہے۔ اب دیکھیں تحریک انصاف کو ایک جماعت کے طور پر بھی یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ ہار چکے ہیں، اعصاب کی، مزاحمت کی اور مقبولیت کی، یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ یہ معیشت میں بھی، خارجہ پالیسی میں بھی، ہر محاذ پر ناکام ہے۔ اب سوال جو اب سب کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس صورتحال میں پھر عمران خان کیسے رہا ہوں گے، جو 2 سال سے 857 دنوں سے بے گناہ اور بلکہ تقریباً 40 دنوں سے قید تنہائی میں ہیں، جن کے ساتھ کوئی سلام کرنے والا، کلام کرنے والا نہیں، وہ کیسے باہر آئیں گے؟ یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ جو حالات ہیں، دیکھیں ایک بات حقیقت سے ذرا غور سے سمجھیں۔ خان کی بہن ایک جملہ لے کر آئیں کہ جنرل عاصم منیر ذہنی مریض ہے، پورا نظام ہل گیا۔ 7 لاکھ کی فوج کے ترجمان کو 3 گھنٹے اس پر پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور جو کچھ ان کے دل و دماغ میں پہلے دن سے موجود تھا وہ پریس کانفرنس میں عمران خان کے حوالے سے باہر آ گیا۔ یہ ذہنی مریض کا تانا یہ جو تھا، یہ کوئی ایک لفظ یا ایک لائن نہیں تھی، یہ ان کی سوچ کے بعد رد عمل تھا جو پریس کانفرنس میں نظر آیا۔ تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہیں کیے، 150 لوگوں کے نام ECL میں ڈالے، ڈالا جل ملاقاتیں بند کی، لیکن یہ سب کچھ پہلے دن سے ان کے دل و دماغ میں، اور یہ عملی پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ دیکھیں اس کا لیکن نتیجہ کیا نکلا، تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس، پیغامات، سوشل میڈیا پوسٹ، 24 کروڑ عوام کا رد عمل۔ 3 دن سے سوشل میڈیا پہ پاکستانی عوام کا راج، ٹاپ ٹرینڈز، ٹویٹس سب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ویڈیوز، آڈیوز، پوسٹیں،
کوئی ایسا شخص پاکستان میں موجود نہیں سوائے 4.5% لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جس نے مذمت نہیں کی. باقی پاکستان کی ہم نے گالی گلوچ بھی کی, تنقید بھی کی, غصہ بھی, نفرت بھرمار کر دی. اب اسے ذرا غور سے سنیں کہ ایک جملہ خان کا اتنا بھاری جسے برداشت نہیں کر سکتے. اگر پورا خان جیل سے باہر ہو اور وہ یہ پوری گفتگو ایک مائکرو فون پہ عوام کے ساتھ کرے تو اس کا وزن کیسے اٹھائیں گے؟ انہیں خطرہ یہ ہے خان کو خاموش کیسے کریں. سب سے بڑا مسئلہ ہے. خان کی پاپولیرٹی آسمانوں کو چھو رہی ہے اور عمران خان کو باہر لانا صرف اکیلے عمران خان کو نہیں, یعنی 24 کروڑ عوام آزاد ہوگی. یہ دن جس دن خان باہر آئے گا اور آپ آزاد ہوں گے, عید سے بڑا تہوار ہوگا. اسی لیے جو جذبات اس وقت قوم کے عوام کے ساتھ ہیں اور جو ریاست کر رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بوکھلاہٹ میں, ہڑبونگ میں, جھنجھلاہٹ میں اور اضطراب میں یعنی پریشانی میں کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح کے کام کریں تو آپ ڈیفینسو ہیں یعنی دفاعی پوزیشن پر ہیں. آپ تسلیم کر رہے ہیں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں جو ڈی جی ایس پی آر نے کی, پھر مصطفیٰ کمال کے بیانات, پھر فاروق ستار کے, طلال چودھری کے, فیصل کریم کنڈی, مریم اورنگزیب. اب یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے, ان کے اپنے گھر میں کوئی بات نہیں سنتا. میں وہ گارنٹی سے کہتا ہوں, فیصل واڈا کو بھی شامل کر لیں. ان لوگوں نے کون کون سی دھمکیاں دی کہ ڈیالہ جیل کے باہر ایک بندہ نظر نہیں آیا. وہ دیکھ لیں ذرا گراؤنڈ ریئلٹی. وہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں جنہیں دھمکیاں دی گئی. نوجوانوں کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن نوجوانوں کو تو آپ چھوڑیں, انہوں نے تو آنا ہی تھا. یہاں وہ 75 سے 80 سال کی بزرگ خواتین کو نہیں روک سکتے. میں وہ ریحانہ ڈار کی ایک ٹویٹ میری نظر سے ہم نے گزری کہ فیصل واڈا دیکھو ہم پہنچ کے جو کرنا ہے کر لو. میں یعنی ان بزرگوں کو نہیں یہ توڑ سکتے جو پہلے سے کمزور ناتواں ہیں. میں نوجوان لوگوں کی بات نہیں کر رہا. علیمہ خان, نورین خان, عظمیٰ خان, یہ بھی نوجوان لڑکیاں نہیں ہیں. جو ظلم و ستم انہوں نے تاریخ میں کر دیے پھر بھی یہ لوگ وہاں کھڑے. تو یہ جو لڑائی خان لڑ رہا ہے, یہ جو مشکلات تکلیفیں برداشت کر رہا ہے, زیادتیاں, انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا. اسی لیے سب اس تحریک کا حصہ ہیں. تینوں نسلیں, بزرگ بھی, ان کے بچے بھی, آگے ان کے بچے بھی. اور ریاست کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. ویسے تو یہ کامن سینس کی بات ہے نا کہ 3.5 سال میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکے تو اگلے 3.5 سال میں کیا کر لیں گے. لوگوں کے نعرے سنے, وہاں کتے کتے کے نعرے لگ رہے, ذہنی مریض نامنظور کے نعرے لگ رہے. آپ اسے دبا رہے تھے, وہ اور پھیل گئے. عمران خان کی رہائی, ان کی قید تنہائی, یہ مسئلہ آسان الفاظ میں تو دیکھیں, ابھی پنڈی اسلام آباد کی 75 سے 80 لاکھ آبادی ہے. علیمہ خان اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں دھرنے میں بیٹھے ہیں. 600-700 لوگ ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کے. اگر آج تھوڑی سی سردی برداشت کر کے, تکلیف برداشت کر کے وہاں اسی 60-70 ہزار بنا دیں تو خان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور پھر یہاں سے آپ کی پرامن تحریک بھی شروع ہو جائے گی. یہ تو بڑا آسان حال ہے, اسے کہتے ہیں نا وہ کوئک فکس. یہ میں نے بتایا. اب ڈیٹیل میں, ڈیپتھ میں ذرا تفصیل میں جائیں کیسے حل ہونا ہے. تو دیکھیں 3 حل ہیں. ایک اور اس کا جو بڑا اسی طرح کا کوئک فکس حال ہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سیف ایگزٹ دیا جائے جیسے مشرف کو دیا, اور وہ استعفیٰ دے کے ملک چھوڑ جائے, اپنے ساتھ اپنے وہ جو ساتھی ہیں انہوں لے جائیں, تو سارا معاملہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا. اور یہ ان کے پاس موقع تھا دوسری دفعہ, لیکن ظاہر ہے یہ اس میں آسانی سے اقتدار کا معاملہ ہے. یہاں 2 مرلے زمین نہیں کوئی چھوڑتا. اب عمران خان کو تو یہ نکال نہیں سکتے کیونکہ 24 کروڑ عوام ہے اس کے ساتھ, اتنے زیادہ اکٹھے لوگوں کیسے نکالے. نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے انشاءاللہ, وہ انہیں پتہ ہے کہ انجام کیا نکلے گا, اس لیے اس معاملے کو تو سائڈ پہ. اب دوسرا جو حال اس کا دیکھیں کہ جب بھی 2 طاقتوروں کی لڑائی ہو تو پھر ان کے جو معاملات حل کریں وہ تیسرا فریق اس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. یہ آپ کی دنیا کا دستور ہے. گلی محلے کی پنچایت سے لے کے انٹرنیشنل معاملات, اسرائیل, فلسطین, یوکرین, سب کو دیکھ لیں. جو بڑا ہو, جس کی بات مانتے بھی ہوں اور اس کا احترام یا کرتے ہوں, تو وہ اس وقت امریکہ یا سعودی عرب ہے. اسی لیے جب میں بات کرتا ہوں نا کہ پاکستان کے حالات کا بیرونی دنیا سے تعلق ہے تو اس کی وجہ اس وقت ان کا اپنا ایجنڈا یوکرین ہے, فلسطین ہے, اسرائیل ہے, یمن ہے, یہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں. اب یا تو ان کا ایجنڈا پورا ہو یا مسترد ہو, پھر یہ معاملہ حل کی طرف جائے گا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی کی جنگ میں مشرف کی ضرورت نہیں پڑی تو کیانی سے اٹھا کے دبئی پھینکا نا. ضیاء الحق کی سوویت یونین کے بعد ضرورت نہیں تھی افغان جہاد کی تو اسے ہٹانے کی کوشش کی, نہیں مانا تو پوری بریگیڈ اڑا دی. اب یہ انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے وہ مکمل, ابھی تک عمران خان کے ہونے سے انہیں نقصان تھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. یہی وجہ تھی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن اب وہ ایجنڈا مسترد ہوتا ہوا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے وہ پچھلے ویلاگز میں آپ کو 12 کرپٹو, نوبل انعام, قزا امن, یمن کا معاملہ, ٹرمپ کی معدنیات, بگرام ایئر بیس, یہ بتایا ہوا ہے. اب یہ ایجنڈا کسی حل کی طرف نظر آ. اب دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ ان میں سے محمد بن سلمان یا ٹرمپ ظاہر ہے مداخلت کریں, اور اس میں آپ کو آخر میں یمن اور سعودی عرب کی جو امریکہ عرب امارات کی تفصیل ہے وہ بھی بتاؤں گا, آپ غور سے سنیے گا. اب اس کا جو تیسرا پہلو ہے جو بڑا اہم ہے وہ تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی خیبر پختونخوا, جہاں 4-5 کروڑ کی آبادی ہے, اور کم از کم اگر وہاں سے 1 سے 5 لاکھ لوگ سڑکوں پر پرامن نکلیں, جس تحریک کو گنڈا پور نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. ان کی آخری اکٹھ میں بھی 50,000 سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں تھے.
اب اگر 1 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا کے آپ کو اس طرح نکلتے ہوئے نظر آئے تو پھر پنجاب کے لوگ بھی نکلیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, دیکھیں نا, یہ ایسا ہی ہوگا. تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ ورکر سپورٹر یا کسی بھی بڑی سے بڑی سیاسی جماعت کے 25 سے 50 ہزار زیادہ ڈائی ہارڈ ورکرز نہیں ہوتے, باقی عوام ہے. اب عام عوام کب ملتی ہے؟ جب ان کے اپنے حالات اس نہج پر پہنچیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو, چاہے وہ فرانس کا انقلاب ہو, روس کا انقلاب ہو, یا جب یہ انقلاب کیسے شروع ہوتا ہے کہ عام آدمی گھر جائے, بھوکے بچے نظر آئیں, اور اب وہ صورتحال اس کے پاس پھر یہی بنتی ہے کہ وہ باہر جا کے کسی سے روٹی چھین لے. یہ چوریاں ڈکیتیاں اکثر بیشتر اس وجہ سے ہوتی ہیں. تحریک انصاف ایسے میں اگر لانگ مارچ کی کال دے تو یہ جو معاشی مسائل ہیں, یہ جنوری میں پھر منی بجٹ آ جانا, ابھی تک تو تباہی بربادی دن بدن مزید اب خراب ہی ہونی ہے, بہتر نہیں ہو سکتی, یہ یاد رکھیں. یہ جو دہاڑی دار سمجھتے ہیں نا, آج دہاڑی لگ رہی ہے, وہ خود دہاڑیاں بیچارے توڑنے میں مجبور ہو جائیں گے, کیونکہ یہ دنیا کے انقلاب کی تاریخ ہے کہ اپنے پیٹ کی بھوک سے, سوائے وہ ایران کے انقلاب جہاں مذہبی معاملہ بھی جڑ گیا تھا, پنجاب کے یا ثانیہ مرید کا بھی آپ کو پتا ہے, وہ جو طوفان جس پہ یہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے وہ اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے. اب خیبر پختونخوا کے لوگ پرامن انداز میں نکلے, تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں یہی لوگ سارے پرامن ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, انہیں مرید کے یاد آ جائے گا. اور یہ پھر پوری دنیا میں جو آپ کو پتا ہے اس وقت ہو رہا ہے, جیسے 3.5 سال میں پاکستان میں اگر ایسا ہوتا, جیسے خان جیسے لیڈر کو گولیاں کو مارتا, کوئی عدالتیں لوٹتا, الیکشن لوٹتا, ناجائز حکومتیں بناتا, ناجائز ترمیم کرتا, ایسا دن دہاڑے جج کا بیٹا روند کے انصاف لے لیتا, یا آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, یہ اب دنیا کے کسی حصے میں, مغرب میں نہیں ایسا ہو سکتا. ان میں سے کوئی ایک ایشو بھی جو میں نے آپ کو بتایا اگر ہوتا تو ساری کی ساری عوام سڑکوں پر ہوتی. یہاں تو اتنا کچھ ہو گیا, روز ہو رہا ہے. انتظار کس کا ہے؟ پیٹ کی بھوک کا. اور یہی جو ریاست کی دھمکی ہے نا کہ ہم احتجاج کے قابل نہیں چھوڑیں گے آپ کو, وہ سچ ہے. چولہے آپ کے بجھ جائیں گے, بچے بھوک سے بلکیں گے, خالی ہنڈیا میں چمچے لائیں گے, تو پھر خود لوگ امریت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ عوام کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں, کوئی ایسا جادو کا چراغ نہیں کہ یہ حالات ٹھیک کر سکیں. 3.5 سال بہت بڑا عرصہ ہے. آپ پاکستان کے جا کے پوچھیں کسانوں سے ان کے کیا حالات ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیبر سے ذرا پوچھیں, مزدوروں سے پوچھیں, اساتذہ سے پوچھیں, دہاڑی دار طبقے سے پوچھیں, تاجروں سے پوچھیں, نوجوانوں سے, جس سے مرضی پوچھ لیں, 90% عوام آپ کو یہی کہے گی جو میں بتا رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے سارے کے سارے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت 64% نوجوانوں نے امید جو لگائی ہوئی ہے, وہ 52% خواتین نے امید لگائی ہوئی ہے اس وقت سوشل میڈیا کی امید ہے اللہ پہ. اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. آپ ہیں اتنے زیادہ, اللہ کہتا ہے خود اپنی دہاڑیاں بھی توڑ کے دکھاؤ, ایک دن خود بھی برداشت کرو, اپنے مستقبل کے لیے پرامن انداز میں اس تحریک پہ لگائیں, باقی معاملہ آپ کے سامنے حل ہو جائے گا. تو یہ تو بڑا آسان, میں نے آپ کو سارا تفصیل سے بتا دیا. جو نہیں کرتے تو پھر انٹرنیشنل حالات تو سن لیں. ابھی جو پاکستان کا کردار یمن میں دیکھیں پھنسا ہوا ہے, یہاں محمد بن سلمان کی جو انٹری اور ٹرمپ کی مداخلت وہ پاکستان میں ہونے والی ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. یمن میں انہیں چاہیے ہوگی امن, فوجی مانگے جائیں گے. عرب امارات کہہ رہے ہیں نہیں آپ غیر جانبدار رہیں, امریکہ ڈالے گا دباؤ, یمن آپریشن میں شامل ہوں. یہ پھر ڈالر یا ریال کی امید پہ کوشش کریں گے سعودی عرب دے, لیکن عرب امارات بھی آپ کو پتہ ہے ان کی بھی یہاں آپ کے جو انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے, نکالی تو دیوالیہ بن. اب فوج بھیجی تو عرب امارات ناراض, نہ بھیجی تو محمد بن سلمان ناراض. یعنی دونوں صورتوں میں نقصان ہے. ٹرمپ ان سے پہلے ہی ناراض ہے, افغانستان میں رجیم چینج نہیں ہوئی, بگرام ایئر بیس نہیں ملی, ابھی تک یہ پھڈا چل رہا ہے, 6 فوجی آج بھی اس لیے شہید ہوئے. اب اصل وجہ دیکھیں اس کی, سعودی عرب کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے, یہ یاد رکھیں, کاغذوں پہ ہی صحیح. اور سعودی عرب تازہ ترین یمن میں شکست کھا گیا, یہ وہاں اب انہیں پاکستان کی فوج لازمی چاہیے. سعودی عرب اور عرب امارات کی یہ جو یمن میں لڑائی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. یمن پر قبضے کی اس لڑائی میں ابھی جو تازہ ترین معاملہ ہوا, وہاں سعودی عرب میں حضرموت میں جانے والے عرب امارات کے وفد کو ایک جہاز وہ جو ہی ابو ظہبی سے اڑ کر یمن کی فضا میں پہنچا, سعودیہ نے اسے وہاں کہا کہ اگر آپ یہاں سے واپس نہ مڑے تو نشانہ بنا دیں گے. تو ابو ظہبی سے جو اڑان بھرنے والا جہاز تھا یہ پھر واپس جانے پر مجبور ہوا, فضائی حدود مکمل بند کی گئی ہے. اب یہاں عرب امارات کی پشت پناہی پر علیحدگی پسند گروپ جو یمن کے تقریباً انہوں نے 2 حصے ایسے بنا دیے ہیں. جنوب میں ہے تیل سے مالا مال حضرموت سٹی, جہاں عرب امارات کے گروپ کا قبضہ ہو چکا ہے, اور یہ حوثیوں کے خلاف جو بننے والے گروپ ہیں ان میں تقسیم ہے. اب سعودی عرب کا دیکھیں یہاں 2015 سے قبضہ تھا. یہ 2 شہزادوں کا جو تنازع ہے اس کی اصل وجہ تجارت, بندرگاہیں اور خطے پر کنٹرول. سعودی عرب چاہتا ہے اس کی جو سرحد یمن سے شمال سے جڑی ہوئی ہے وہ ایران کے بھی حوثی بڑے قریب ہیں, انہیں بھی کمزور کریں اور سرحد بھی بچائیں. اب پورا یمن ایک ہی اکٹھا رہے اور ایک سسٹم بنائے جو سعودی حکومت کے فیصلوں پر چلتے رہیں, لیکن وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہونا دے رہے. عرب امارات چاہتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو, جنوب میں اور شمال میں. شمال میں حوثی, جنوب میں وہ STF.
اب یہاں سعودی عرب کا اگر کنٹرول ختم ہوتا ہے جو عرب امارات چاہتے ہیں. اچھا یہاں یہ یاد رکھیں کہ عرب امارات سیکیورٹی کے لیے نہیں، بزنس اور بندرگاہوں کے لیے، دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں. جنوبی یمن ایک الگ ملک بنے تو پھر وہاں کے جو تیل کے ذخائر ہیں، ان کی دو بڑی بندرگاہیں ہیں، ایک عدن بندرگاہ ہے اور ان کی آبلائے باب المندب اسے کہتے ہیں. یہ یہاں اربوں ڈالرز کے جہاز گزرتے ہیں، اہم ترین تجارتی روٹس. اور عرب امارات دبئی کے مقابلے میں دنیا میں کہیں بھی بندرگاہ نہیں بننے تھا، مڈل ایسٹ پہ میرا مطلب ہے. یہاں انہوں نے 10,000 فوجی جنوب میں شامل کی اور جنوبی یمن پر قبضہ کر لیا. اب اس وقت امریکہ اور برطانیہ کا یہ کردار ہے کہ یہ ایران کو روکنے والے سعودی اتحاد کا تو حصہ تھے، حوثی ویسے بھی ایران کے قریب ہیں، تو عرب امارات کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے. امریکہ کی جو مشرق وسطیٰ کی تجارت ہے وہ بحریہ کے راستے، بحیرہ عرب کے اڈے سے ساری عرب امارات سے جڑی ہوئی ہے، یعنی امریکہ دونوں کے ساتھ ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یمن کا مستقبل دو حصے ہوں گے یا اکٹھے ہوں گے. اب سعودیہ کو یہاں بھی شکست ہوئی ہے، وہ عدن محل بھی ایئرپورٹ چھوڑ کر چلے گئے اور حوثی وہاں مضبوط ہے. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا یہ معاملہ کدھر جائے گا اور یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہوگا. آخر میں یوٹیوب پہ رجب بٹ صاحب ان کے ویزے پر میڈیا میں خبر آئی جی کہ انہیں ڈپورٹ برطانیہ سے حکومت پاکستان نے محسن نقوی نے جا کے کروا لیا. میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے اڈیالہ جیل سے یا یہ جو معاملات خان کے قید تنہائی کے ڈی جی ایس پی آر کے چل رہے ہیں، یہ ڈکی بائی جیسی واردات، وہ بگ بردر والا ایک سٹیج ہے پورا. اب اس سٹیج ڈرامے کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہیں، اداکاری ان کا مزاج ہے، پیشہ ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے، مجبور بھی ہیں یہ لوگ. برطانیہ کسی کا ویزا کینسل کر کے ڈپورٹ نہیں کر سکتا جب اسے وہاں پاکستان میں تشدد کا خطرہ ہو، قتل ہونے کا خطرہ ہو، سیاسی انتقام کا خطرہ ہو. یہ ان کا قانون ہے. رجب بٹ کو کوئی بھی وہاں سے ڈپورٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے جو ویزا فل کرتے ہوئے معلومات چھپائیں، جو امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ساری دنیا میں ویزا پروسیس میں سب سے اہم معاملہ ہے. یہاں کوئی معلومات آپ چھپائیں تو پھر ویزا کینسل ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ سے کیا تاکہ انہیں لا کے پیغام دے دیکھیں جی محسن نقوی